مولانا عبداللہ نثار صاحب ایویں تو نہیں نا چیلنج کر دے. اس آخیا وہ میری مسلک تے آبجیکشن لا, وہ میری مسلک تے آبجیکشن لا. اللہ کی قسم تھوڑیاں مجھن میں 1 مہینہ پٹھے پاؤ. کیا چیلنج ہے؟ کوئی مولوی اصل میرا مطلب پٹھے پا سکے؟ وہ تو پھر چیلنج ہی انصار نے وہ کرنا ہے. ایک تھا جلسہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب, مولانا یوسف پسروری صاحب, مولانا محمد نواز چیمہ صاحب, حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور جناب ایک اور خطیب صاحب حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب. اصا بڑا ٹل لایا. مولانا عبداللہ نثار صاحب ادوں من گیا بھی میں آخری تقریر کراں. سانو مولویاں گالاں کڑیاں, علامہ صاحب نو گالاں کڑیاں, یزدانی صاحب نو گالاں کڑی. نثار صاحب پتہ کی کہندے نے کھلوندے سارے, یہ سارے مولوی بیوقوف نے. اصا سارے جنہاں نے تقریراں کیتیاں اس آخیا میرے تو پہلے جن تقریراں کرتے ہیں سارے بیوقوف نے. اس واسطے کہ اپنی طاقت ضائع نہ کرو, تہاڈی طاقت کی سانو بڑی لوڑ ہے. اس واسطے کہ بریلویاں دے خلاف جنہ مولویاں سانو گالاں کڑیاں نے انہاں دے خلاف زور لان دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ کی قسم بریلوی ہونے واسطے بیوقوف ہونا ضروری ہے, نہیں گل ہی کافی. یہ دیکھو نا. اب بلا تخیر مولانا منظور صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. ان کے خطاب سے قبل اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا منظور صاحب. محمد صلی اللہ رسول کریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. معزز اور محترم اور مکرم سامعین کرام, مولانا محمد حنیف حاجت صاحب دا گلگشت کلونی کے اندر زبردست خطاب, اور اویس حاجت صاحب دی بے مثال گفتگو, اور دیگر احباب دیاں باتاں بڑیاں جاندار اور شاندار. مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام, قرآن پاک دی آیت کا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے, جس کے اندر اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. جڑی چیز تانوں میرے پیارے رسول علیہ السلام دین اور لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جدے تو نبی علیہ السلام منع فرمان ادھے تو رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ تو ڈر جاؤ. ساری دنیا, ساری کائنات, سارے جہان اور سارے جگ نو ساڈے سونے رب نے جس بات کا آرڈر کیتا نا, حکم فرمایا ہے کہ ایک دے آنکھیں لگنا, ایک دا کہنا مننا, ایک دی اطاعت اور ایک ہستی دی فرما برداری کرنی ہے. وہ رب دے حبیب علیہ السلام نے اور نبیان دے خطیب علیہ السلام نے. وہ نے رب دے حبیب علیہ السلام اور وہ نے نبیان دے خطیب علیہ السلام, اور وہ نے سارے جہان دے وچوں اعلیٰ چیز علیہ السلام. میرے دوستو, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تواڈے چوں کوئی بندہ ایماندار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اس چیز دے تابع نہ ہو جائے جیڑی چیز میں محمد لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ساڈے دل یہ بات رہے گی نا میں اپنا آپ منوا لوا, میں یہ گل کرنا جو میں کہہ دیا وہی بات حرف آخر ہے, اس وقت تک اسی مومن نہیں بن سکتے.
اپنی مرضی کرن دا سانو اختیار نہیں ہے. سانو کس بات دا اختیار ہے؟ سانو کس گل دا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. آپ علیہ السلام ارشاد فرماندے نے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے. کافر اتنے اپنی مرضی کرتا ہے، رب اور رب دے حبیب علیہ السلام دی بات دی پرواہ نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور مومن اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ اور اللہ دے حبیب علیہ السلام دی مرضی دا حکم دا اور احکامات دا پابند ہے، جی وجہ تو خوش نصیب اور بخت بلند وقت آئے گا یہ قیامت نو جنت الفردوس سے جائے گا. مرضی جنہیں کر لینا وہ دا کم خراب. ختم نبوت کی بات کر رہے سن حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب خطیب اسلام. اینا میرا دل خوش ہوا ہے. پر میں جھٹکی کی گل مثال سنا دینا تو تسی آپ ہی انشاءاللہ سمجھ جاؤ. کوئی شیخ الحدیث تقریر کرے نا اور کوئی شیخ القرآن خطاب کرے اور کوئی علامہ تقریر کرے، مفسر قرآن تقریر کرے، ولی الرحمن تقریر کرے اور محب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر کرے اور محب الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریر کرے، کوئی صحابہ دا محب اور کوئی والدین دا فرما بردار خطاب کرے. اس کے خطاب کے اندر اللہ اتنی جان اور اتنی تاثیر پا دیں دے رہے لوگ کہتے ہیں اس تقریر تو بعد کسی دی تقریر کی ضرورت نہیں. اے تقریر تو بعد دعا کرا دیو جلسہ کامیاب ہے. اور وہ دے بعد اگر کوئی کسی شٹلی نو یا میرا مطلب ہے ٹلی نو کوئی آکھے نہ تو خطاب کر، تو لوگ کہتے ہیں ایڈا ودیا خطاب ہوئے اسی وہ دے بعد کی لوڑ سی ٹائم ضائع کرن. ایڈا ودیا خطاب ہوئے اسی وہ دے بعد کی لوڑ سی ہمیں کھپ پان دی تے کھچ کھچ کرن دی تے چول چول کرن دی تے لالا لالا کرن دی تے بوبو بوبو کرن دی. وہ ایتھے کسی دی تقریر شاہ الحدیث دی ہو جائے تو بعد وچ لوگ ارلیاں پرلیاں گلاں نہیں سن دے. پتہ نہیں یہ کیویں دے لوگ نے جنہ بدر منیر علیہ السلام دے بعد قادیاں والے دے مگر لگے پھر نبی علیہ السلام دے بعد قادیاں والے دے مگر لگے پھرتے ہیں جیڑا جہدے وچ انسانیت نام دی شے کو نہیں سی، جنہوں پتہ ہی نہیں سی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، تعلیم کیا ہے اور غیرت کیا ہے، جرأت کیا ہے، دلیری کیا ہے، بہادری کیا ہے، وفا کیا ہے، حیا کیا ہے. خدا دا واسطہ دے آؤ اج بھی کوئی بھلیا ہویا، اج بھی کوئی پٹکیا ہویا، اج بھی کوئی پٹڑی تو اتریا ہویا، اج بھی کوئی سڑک تو لتھا ہویا، اگر مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی سڑک تے آ جائے قیامت والے دن اللہ فرشتیاں کو استقبال بھی کروائے گا، جنت وچ داخل بھی فرمائے گا، تے عرش والا اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. آج بھی وقت آج بھی وقت ہے اگر کوئی آ جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگ جائے. اور ایک گل میری سارے دوست یاد رکھے جب گلگشت کلونی والے ہو فیصلہ آبادی ہو، یہ گل تساں کبھی بھی نہیں بھولنی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے کہ جتھے حدیث پاک آ جائے نا، جسے نبی علیہ السلام دا فرمان پاک آ جائے، جسے نبی علیہ السلام دا ارشاد مبارک آ جائے، جسے نبی علیہ السلام دی گفتار مبارک آ جائے، جسے نبی علیہ السلام دی سوچ اور فکر آ جائے، جسے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت آ جائے، اتنے تساں بالکل کسی اور پاسے نہیں وکھنا. اور جتھے رحمان دا حکم آ جائے، قرآن آ جائے، رب رحمان دا فیصلہ آ جائے، پھر جہان دے وچوں
کسی دے فیصلے دا انتظار نہیں کرنا. آسمان تو آواز آتی ہے تو ساڈی تے ساڈے حبیب دی من کے وخا دے, اسی جنت تینوں اپنا مہمان بنا کے وخا دے. دو چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. اسی علی مسجد بیٹھے ہو, سبحان اللہ کہو. اس واسطے نہیں اے سی لوا بھی میرا مطلب تسی ایتھے آ گئے مست ہو جاؤ. جناب کرونی گل گشت مجمع بڑا مست. بولو جناب بولیا کرو میرے دوستو, توجہ فرماؤ. میں گل جڑی سنانا چاہنا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اور ایک مقام تے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والےو, اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واتقوا اللہ, اور اللہ تو ڈر جاؤ, اللہ تو ڈر جاؤ. تیسرے مقام تے تو تیسرا مقام سناوا قرآن پاک دا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والے ہو, اللہ تو ڈر جاؤ, گل سچی کریا کرو. اللہ تو ڈرو تے گل سچی کرو, اللہ تو ڈرو تے گل سچی کرو. تے فرمایا جو تسی سچی گل کرو گے نا, میں عرش والا تواڈے نال کی سلوک کراں گا. یصلح لکم اعمالکم, جدو تسی سیدھی گل کرو گے میں تواڈے ڈنگے عمل بھی سیدھے کر دیاں گا. اگے سننا فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم, میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا. اس تو اگلی بات جنت تواڈے نام الاٹ فرما دیاں گا. پاک پیغمبر اسلام دی بات منن دے نال دیکھو فائدہ کتنا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا, جنہیں میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا, جدا میرے نال پیار ہو گیا جنت وچ میرے نال ہی ہوئے گا. ایک اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے, جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے نتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی, بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. جدا نبی دی حدیثوں دل اکدا نہیں, فقہ کوفیاں تے شافیاں دی تکدا نہیں, او تے حدیث مصطفیٰ نال سرشار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. سارے آنکھو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حیران ہو جانا مولویوں دی گلاں سن کے. انڈیا کا ایک مولوی ہے پاکستان وچ ہوندا نا, تو ہن میں انہوں نہ کسی جگہ تے پوچھ لینا سی انشاءاللہ الرحمن, مگر اتنے انڈیا چ بہ کے نا عجیب عجیب ڈیزائن بنا کے میرا وجد یہ کہتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے. تیرا وجدان ہندوستان چ کہیں نہ کبھی اورا لنگے نہ کبھی
اب باؤنڈری لائن تے تیرا میں وجدان صحیح کرا، غلط ترجمے کر کے اور غلط تشریحاں کر کے اور غلط تفسیراں کر کے اور غلط استنباط کر کے اور غلط استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، لوگوں کو دین سے ہٹانے والوں اور لوگوں کو بے دین بنانے والوں، ہمارے سامنے وجد اور وجدان کی بات نہ کرو، ہمارے سامنے عرش والے کے قرآن کی بات کرو، مدینے والے کے فرمان کی بات کرو۔ اسی انشاءاللہ قرآن پاک دے پابنداں، اسی رسول پاک دے فرمان پاک دے پابنداں، کہو صلی اللہ اونچی آواز میں۔ اور دیکھو اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ایک ہستی ہے جہدے نال میں تہاڈی ساری کائنات وسا دیتی ہے۔ انج کہہ لو پنجابی بولی ترجمہ، ایک ہستی ہے جہدے نال ساری کائنات وسدی، ساری کائنات سونے دے طریقے دے چل کے وس رہی ہے، خوشحال ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سنو اعلان فرما دیو لوگوں، اگر چاہتے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے نال پیار کرے، ادا ہی کوئی سبب ہے، میں محمد دی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد دی پیروی کرو علیہ الصلوۃ والسلام، میں محمد دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تہاڈے نال پیار فرمان گے، صرف پیار ہی نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دین گے۔ اس واسطے اللہ غفور بھی بڑے نے، اللہ رحیم بھی بڑے نے۔ ایک ہستی دی صرف اطاعت، ایک ہستی دی، اور جڑا بندہ پھر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام دی من لیندہ، سنو قرآن، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات ساری کائنات تو اللہ سمجھنے جی میں ذات آلہ ہے۔ ایک ہستی دی گل یاد آئی، ایک خطیب دی گل یاد آئی، رب دے ولی دی گل یاد آئی، پاک ذات میرے نبی دی، اعلیٰ بات میرے نبی دی، سونی ذات میرے مصطفیٰ دی، معصوم ذات میرے نبی دی علیہ السلام، معصوم بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، اللہ نے اس دی ذات بھی اعلیٰ بڑھائی ہے، بات بھی اعلیٰ بڑھائی ہے۔ لوگوں سنو، میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں ہے، سونے دی بات ورگی کسے دی بات نہیں ہے۔ آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں صدقے جاواں سونے دی عظمتاں تو ایڈی پیاری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایڈے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تانوں گل لگے سنائی ہے حضرت مولانا مبلغ ایشیا خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دی۔ یہ تانوں اور ایک گل سناواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے،
اچھا بھائی جنہیں جنہیں لائیاں نے سبحان اللہ آخو سارے آخو رانا افضل صاحب میرے بھائی جان تشریف فرمان علماء کرام جناب سجا کھبا پاسا بھریا جناب مہمانان گرامی نال حال بھریا سین بھریا کیسا پیارا موقع بنیا کیسی پیاری محفل مجلس ہے میں گلگشت کلونی والے نو کہاں گا اور کوئی بندہ مسیتے نہ آئے مسیت بھر گئی ہے کوئی گنجائش کو نہیں رہی اور باہر کھلو کے سنو میں جڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سوہ رب دی سوہ رب سوہ رب اے بھی سادہ اعزاز ہے اے بھی رب نے سانو اعزاز عطا فرمائے اسی یہ نہیں کہیں دے مینو پیر دی قسم ہے فقیر دی قسم ہے مینو دودھ پتر دی قسم ہے مینو جناب اپنے مرشد دی قسم ہے مینو اپنی مجھ گاں دی قسم ہے نا فیکٹری کارخانے دی قسم ہے نا مینو جناب اپنے خاندان دی قسم ہے میری سرکار فرما دے رہے جڑا تہاڈے جو قسم کھانا چاہتا ہے صرف رب دی قسم کھائے یا خاموش ہو جائے یا چپ ہو جائے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سوہرا ماشاءاللہ دیکھو نا بھائی مرتضیٰ نے میں نے شیر دنیا بڑا چھڑے عالم میں گلگشت کلونی دا شیر بھی نہیں تو جو فرمانا ذرا میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام سہرب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے چھوڑے دیا آقا دیا مکی دیا مدنی دیا مرشد دیا ہادی دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگوں جنیاں قسماں چاہیاں نے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتھے سونے نو پیدا فرمایا وہ شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد منو حضرت مولانا محمد سیال قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد ہے انہیں تقریر کرنی نا اتھے 12 ربیع الاول جناب گھنٹہ کر چوک دے اندر کیا سما بنا دینا اللہ ارشاد فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ نہیں آندے اچھا گل سنو اپنے مسلک دا مولوی تقریر کرے اوتھے سبحان اللہ تے دوسرے مسلک دے مولوی دی گل کیتی جائے تے اوتھے میرا مطلب تسی چپ کر کے بیٹھ وہ گل تے وہ بھی مدینے والے دی سونے دی کردے سن اور مر جاؤ سبحان اللہ اللہ کر کے مر جاؤ مسیتے اور میرا مطلب ہے سانو کی چاہیے جے مسجد وچ مر جائیے میں اگلے دن کہہ بیٹھا اللہ کر کے مر جاؤ مسیتے ایک بندہ کہندا ایڈی دوروں تو آیا تو سانو بد دعا دین واسطے آئے میں کہ بد دعا نہیں یہ تو بڑی بڑی دعا ہے جڑا مسجد وچ مر جائے اور کی چاہیے قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے صحابہ دا شان بیان کر دے فوت ہوئے نے رب نے سارے جہان جو وفات دیا تمہاں پا چھڑیاں کوئی قرآن والے پاسے آئے تے صحیح میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا سنو مالک ساڈا کتنا مہربان ہے مالک ساڈا کتنا منو تے صحیح
گل قرآن دی پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی گل منو تے صحیح سونے دی بات جیڑا من لوے گا سنو قرآن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبید اللہ عفیف صاحب مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی گل کرتے ہیں نبی علیہ السلام دے بارے کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں استاد جی نو ناشے گئے اپنے سارے جھگڑیاں چہریاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں جیڑا فیصلہ کرن جیڑا فیصلہ کرن وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی تے ہوے ہر طرح نال قبول میاں مومن پڑھسو تائی عبید اللہ نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں آجو قرآن منیے آجو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان منیے اور میرے دوستو جڑے فارمولے مولوی بیان کر دے پھر نا کوئی کہنا فقہ شافعی نافذ کرو کوئی کہنا فقہ حنفی نافذ کرو کوئی کہنا فقہ حنبلی نافذ کرو کوئی کہنا فقہ مالکی نافذ کرو خدا را میں اپیل کراں گا آؤ تہنوں دساں اتحاد دا فارمولا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے روڑے مک گئے جھگڑے مک گئے فتنے مک گئے فساد مک گئے سارے آپس کے اندر مل گئے ادو اتحاد ہویا سونے دی ذات تے ہن نبی علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آرام فرما رہے نے ہن اتحاد ہونا رسول پاک دی بات پڑھو ہاں صلی اللہ آکھو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون کی دیتے اتحاد ہونا ہے آپ کی بات مبارک تے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ترجمہ تو سنا ہوا ترجمہ بابا بوٹے نے نہ کمال کر چھڑی بابا بوٹا رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کر گئے جھیڑے کہیں دے سی مرانگے اور پروانیوں غور کرے آجے درہتوہ جو فرمایا جے عبداللہ یاسین صاحب خیال کرنا پائی محبوب صاحب دھیان کرنا میری جان پیغام بڑی دور جانا ہے رب دے فضل و کرم نال جو فرمانا ذرا جھیڑے کہیں دے سی مرانگے نال تیرے اجو نامی بازیاں ہاریاں نے اگے جڑے ترس دے
دنوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے کہ جدوں خزان باغ وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل کرو اور میں تمہیں گل سناواں پروانیو نظر کرم فرما سونے اللہ کھوٹی قسمت تو میری کھڑی کر دے ول سک گئی آس امید ولی نی رحمت دا پا کے ہری کر دے میرے گناہاں دے ہین ٹھیر وڈے در گزر کر کے تو سری کر دے پلے عمل نہیں بے شک ہاں مجرم تے محب سونے دا سمجھ کے بری کر دے گل کرو سید الانبیاء محمد الرسول اللہ دی آنکھو آنکھو صلی اللہ مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جڑی بات فرمائی ہے اسا نبی علیہ السلام تو اگے نہیں لنگنا جو ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے سانو سمجھایا جو ساڈے تک پہنچایا جو سانو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے دیتا ہے سنو نا قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ترجمہ سناؤں گا ترجمہ سن لو شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے لال دا دے پروانے تڑپ جاؤ ذرا علی تے فاطمہ دی جوڑی بڑی نرالی ہے حسن و حسین بھائیاں دی جوڑی بے مثالی ہے جگ تے چرچا سونے نبی دی آل دا شان وکھرا منا دے لال دا اور دوستوں گل سننا ذرا توجہ فرمانا ایویں قسم ساڈا لوکی توا لاندے اے جی اہل بیت نوں نہیں مانتے اہل خدا دا خوف کرو سنو رب دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ایک باری گونج پاؤ ہاں سبحان اللہ، پھر آکھو۔ پھر میں جناب ایک گل تواڈے سامنے بیان کراں، اہل بیت دی گل آئی ہے، سنو آل دی گل آئی، سونے دی آل دی گل، ساڈے بارے گلاں نہ کرے گا۔ آل نو اسی ماننے ہاں، اہل بیت نو اسی ماننے ہاں، اولیاء نو اسی ماننے ہاں، شہداء نو اسی ماننے ہاں، قرآن نو، نبی علیہ السلام دے فرمان نو، رب رحمان نو، نبی سلطان نو، صحابہ اکرام نو، مکے نو، مدینے نو، الحمدللہ سید الثقلین نو اسی ماننے ہاں۔ پیارے جنت دے نوجوانہ دے سردار حسن و حسین نو اسی ماننے ہاں۔ مولوی جی ایویں ساڈے بارے غصہ نہ کریا کرو۔ آمین سورہ فاتحہ رفع الیدین نو اسی ماننے ہاں۔ آکھو سارے سبحان اللہ۔ ترجمہ پھر سنو، گل گشت کلونی والے ہو، ترجمہ سنو۔ شان وقت توجہ فرمانا ذرا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت معراج نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اولاد نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت نام نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت پیغام نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت خاندان نبی بھول نہ جانا لوگو، جنتی غلامان نبی بھول نہ جانا لوگو۔ حضرت مولانا یا حضرت مولانا یا مدنی صاحب اللہ جان دا مجمع ہلا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے۔ میں نے پھر تھے قرآن پاک دی آیت یاد آئی، میں سنا کے تو ترجمہ سنانا چاہنا۔ میرے دوستو غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب نے جی میں پالیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ دنیا تے آیا میرا پیارا حسین نبی، پیدا ہویا جگ تے پیارا یتیم نبی، انج تے رب یارو کسی نو نہیں جے پالدا، شان وکھرا مینا دلال دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ساڈے جیڑی ہے نا غلطی کہہ لو، غلطی کہہ لو، خامی کہہ لو، کمزوری کہہ لو، وہ کیڑی ہے؟ اسی وہی گل ماننے جو سرکار نے فرمائی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں دا شان بیان فرمایا، نواسیاں دا شان، بیٹیاں دا شان، مکے مدینے دا شان، رفع الیدین دا، آمین دا، سورۃ الفاتحہ دا، قرآن دا شان بیان کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دا مقام بیان کیتا ہے، اہل بیت دا احترام بیان کیتا ہے۔ میں صدقے جاواں امام الانبیاء علیہ السلام نے اولاد
اپنی اولاد دا شان بیان کیتا ہے. اگلی گل سنو, ایتھے کوئی کہندا ہے اینیاں بیٹھیاں اینیاں بیٹھیاں اینیاں بیٹھیاں, کوئی کہندا ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی ہے کہ آسمان تو جڑا عطا کرن والا ہے, وہ کہندا سونےو فرما دیو اپنیاں بیٹیاں نو. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں دے نام لے کے فرمایا اے میریاں بیٹیاں نے. ایتھے کوئی چوتھی گٹھو اٹھ کے کہے ایک بیٹی ہے آسمان تو آواز آندی ہے, بیٹیاں دین والے نو بہتا پتہ ہے, بیٹیاں لین والے نو بہتا پتہ ہے, تو زبان بند رکھ. میں اپنے مصطفیٰ نو بیٹیاں عطا فرمائی اور ایٹی سونی زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. توجہ فرمانا ذرا, دل نبی دے بول دے لیں بولو ذرا مل کے بولے, ذرا زور سے بولے. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں, وہ بار بار جلسوں میں جب آتے تھے نا تو کہتے تھے ذرا زور سے بولے, ذرا مل کے بولے. آج کل وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں ذرا آہستہ بولے, وزیر اعظم کہیں ناراض نہ ہو جائے, ذرا آہستہ بولے, ذرا آہستہ بولے. دوستو ذرا توجہ فرمانا ذرا, ساڈے تے رب دا بڑا احسان ہے, مالکا تو کڈا مہربان ہے. اللہ سونیا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے سبق دیتا ہے, حکمران ہوئے امام ہوئے جڈا وڈا پلوان ہوئے او دے سامنے تہاڈا کردار اے ہوئے, تہاڈی زبان تے رب دا قرآن ہوئے تے میرا فرمان ہوئے. آنکھوں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اللہ کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. حق کہنے سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے. اسی تے گل سچی کران گے, آکھو انشاءاللہ. جنہ مجمع آیا سارے بول کے کہو انشاءاللہ. میرے دوستو سچ سچ ہی ہے. کیا باتاں نے سچ دیاں, کیا باتاں نے حق دیاں. فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میری سرکار فرما دے رہے علیکم بالصدق, سچی بات کریا کرو. اور ایک حدیث فرمایا الحق مرن, حق کوڑا ہوندا ہے. تیسری حدیث قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا, حق کہہ دے پاویں کوڑا لگے. آسمان تو آواز ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تو ڈر جو, گل سچی فرمایا اللہ تو ڈر جو, سچیاں دا ساتھ دیا کرو, سچیاں دا سچیاں دے نال دے ہو جاؤ. تے آؤ میں تانوں دساں سچے کون نے. للفقراء المہاجرین الذین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون.
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام صدقے جاواں ایڈے سونی سچی زبان ایڈی سون دل نبی دے پھر آکھو سارے مل کے حال گونج جائے اچھی آکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو صدقے جاواں دل نبی دے پیار کولو راج دئی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں نبی دی نہیں ہو گیا گمراہی وچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو بندہ شادی کر کے بیوی نو کر لے ہوندا ہے کہندا میری امی دا احترام کری میرے ابو دا احترام میری بہناں دا میرے بھراواں دا چاچیاں تایاں دا مینوں تیری شکایت نہ آئے 5-7-10 سال گزر گئے اینوں کوئی شکایت نہیں آئی ایک دن کہن لگا کیا ساڈے گھر چوں کوئی گل ہی نہیں کردا یا تو جواب نہیں دیندی بڑی خاندانی سی نا خاندانی تے پتہ کی کہندی ہے میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں اچھا کرتے نہیں بولی آپ ہی تو تم فرمایا سی یہ گل دا جواب نہیں دینا آپ ہی تساں فرمایا سی گل دا جواب نہیں دینا میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں اچھا کدے نہیں بولی ایک تیرے دم بدلے خامد بڑا خوش ہو جاندہ ہے اسی نبی علیہ السلام دے پروانے ہیں اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے پروانے ہیں یا میرے پاری تو جو فرمانا ذرا اسی کی کہنے جو نبی علیہ السلام نے سانو فرمایا سا تے او کرنا ہے میں صدیق اکبر دا نوکر سونیا ایک تیرے دم بدلے آواز نہیں آئی پروانے کو غور کرنا میں صدیق اکبر دا نوکر ایک تیرے دم بدلے میں فاروق اعظم دا خادم ایک تیرے دم بدلے میں عثمان غنی دا پروانہ ایک تیرے دم بدلے میں سونے علی دا پروانہ ایک تیرے دم بدلے میں حسن و حسین دا نوکر ایک تیرے دم بدلے میں رفل یدین دا محب ایک تیرے دم بدلے میں آمین دا محب ایک تیرے دم بدلے میں فاتحہ خلف الامام دا پروانہ سونے مصطفیٰ جی ایک تیرے دم بدلے
میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک ایک گھر ایسا ہے جہدے نال ساڈی یہو جی وابستگی ہونی چاہیے میرے دوستو گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا جنت 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 میں لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا پھر آکھو گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا اور اسی اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے ہیں جنہاں نے دے زبان بھی تو لفظ نہیں سی بولے دل میں خیال آیا یا اللہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ قبلہ ہو جائے اللہ نے دل دے وچ خیال آن والے دا بڑا خیال کیتا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ایڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ رب رحمان نو پیار کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا اگے سننا ذرا منہ نشان بولے مدنی یا مدنی صاحب ادھر ویکھو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک وال تہاڈی نسبت تے توجہ فرمانا منہ نشان بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا کتنا اونچا تے سچا ہے اے خیال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی کہ منیے میرے دوستوں سننا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے جو دسیا جو فرمایا جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا قرآن سننا ذرا خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا رب العالمین فرما میرے لوگوں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون اللہ کریم فرماندے نے میں سونے نو ساری کائنات واسطے ہدایت دا رستہ دسن لئی کافی بنا کے بھیجیا ہے تے گل سنیا جے بابا جی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر گئے میم مہر محمدی نور کلمہ بابا جی عبدالستار صاحب رحمت اللہ میم مہر محمدی نور کلمہ تے ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے اے دے باج نہیں کوئی دوجہ سن جاری حکم آ گیا ذل جلال دائے کوئی بندگی نہیں منظور اس دی کہ جھیڑا غیر دی پیروی پال دائے ستار بخش جدے کول نہیں مہر کلمہ بلا شک نمرود دے نال دائے خوش ہو جو ایسا کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پاک پیغمبر علیہ السلام پر قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ 17 رمضان دنیا تو رخصت ہونے والے روزے تار ہزاراں دی تعداد وچ رو رو کے روزہ رکھ کے دعاواں کر کے قاری صاحب نو الوداع کرنے والے کیسی پیاری گل کرنی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے گل کرنی کہ سونے دے بارے میرے دوستو گواہی دینی لوگوں ایسے ساڑھے پیارے مصطفیٰ میرے ایک یار دا آرڈر سی میں پورا کرنا چاہنا نور القلم
यस्तरून मांत बिनिमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअज्रन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह कारी साहब ने जन्नत दे, अल्लाह कारी साहब की कब्र रोशन करे, आमीन। को तर्जमा तो सुनावा, तुम हदीसें पढ़ो, तवज्जो फरमाना, तुम हदीसें पढ़ो, अहले सुन्नत बनो, एक मिल्लत बनो, एक उम्मत बनो, हामिलीने लिवाए उखुवत बनो, वारसाने उलूमे नबूवत बनो, फिर के सब छोड़ दो, बुत सभी तोड़ दो, सुए ज़ाते नबी सबका रुख मोड़ दो। अगली गल सुनना जरा मेरे दोस्तों, गौर करना, शहर कूफा मदीना से आला नहीं और बरेली मदीना से बाला नहीं, देवबंद अर्ज़ तैबा से बढ़कर नहीं, क्या मदीना ही तीनों से बेहतर नहीं। सारे शहरों की निस्बत को तुम छोड़ दो और मदीने को लोगों का रुख मोड़ दो। ते गल सुनने वाली जे बड़ी प्यारी गल मेरे दोस्तों, तो जो फरमाया जे असा तो फिर दावत देने रहना। एक आलिम थे अशरफ अली थानवी, एक आलिम थे अहमद रजा खान भी, एक आलिम ही थे सैयद दहलवी। उम्मती है नहीं इनमें कोई नबी, उम्मती को नबी मानना है गलत, जैसे बंदे को इलाज जानना है गलत। बंदे हो बंदे ही रहो, मबूद ना बनो, और मौलवियो ते इमामो ते पीरो पीर ही रहो, बदरे मुनीर ना बनो, ओ इको ही है। सारे आखो हम मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौलवी ना साढ़े गुजराले आके अब थोड़े दिनों ने आके रौला पा के बड़ा बड़िया गल्लां, मैं पखे ना टंग दियांगा, जेड़ा इंज करेगा ऐ आखेगा, ये आखेगा, वो आखेगा। मैं कहा पुत्र एवं किसी भुलेखे च ना रही, अजे मेरे मालिक ने मैनू अपनी जमीन ते जिंदा रखे है, तू पखे ना टंगन की गल करना, मैं तेनू किकर नाल इंशाअल्लाह टंग दियांगा। तू की समझे बोर्ड नाल टंग दियांगा, पीपल नाल टंग दियांगा, जेड़ा कुरान और सुन्नत दे खिलाफ गल करेगा। अगली गल सुनो, कोई पहलवान होए, कोई हुक्मरान होए, कोई मौलवी होए, कोई पीर होए, अमीर होए, फकीर होए, वजीर होए, खुदा दी कसमें दुनिया ते इको बारी आना, बार बार नहीं आना। जानते जा सकती है ना, कुरान ते हरफ आएगा ना मुहम्मद ते फरमान ते हरफ। सारे आंखों मिलके सल्लल्लाहु, फिर एक बारी आंखों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहानू दावत देना चाहना, सवेरे ना तुसा जुमा इंशाअल्लाह चाचा जी अब्दुल रशीद साहब दी मस्जिद डी टैब कॉलोनी उत्थे जुमा पढ़ना है, और जुमे तो बाद इंशाअल्लाह मगरब तो बाद मनीराबाद इंशाअल्लाह हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब, मदनपुरी शेख सलीमुर रहमान साहब, उन्होंने मरकज तुसा जरूर पहुंचना है। मैं तुहानू दावत देना चाहना, दूर 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 ना तू जा, नेड़े 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 आ, ऐले हदीसा दे तू नेड़े नेड़े आ, दूर 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 ना तू जा। ते गल सुने जरा, तो ही तो सुन्नत जैसी खुशबू कोई नहीं, शिर्क बिदात जैसी बदबू कोई नहीं, लड्डू बर्फी छड़ के मोरा ना तू खा, दूर 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 ना तू जा। एक कुरान, दूसरा पाक पैगंबर मोहम्मद
بولو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین وچ نواں کم اسی کڈ دے نہیں سنت سونے نبی جی دی چھڈ دے نہیں امام اعظم من لے تو سونا مصطفیٰ دور 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 نہ تو جا مولانا عبداللہ نثار صاحب ایویں تیری نا چیلنج کر دے اس آخیا اوے میرے مسلک تے objection لا اوے اور میرے مسلک تے objection لا اللہ دی قسمیں تہاڈیاں مجھن میں ایک مہینہ پٹھے پاؤ کیا چیلنج ہے کوئی مولوی اس طرح میرا مطلب پٹھے پا سکے وہ تو پھر چیلنج ہی انصار نے وہ کرنا ہے ایک تھا جلسہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب مولانا یوسف پسروری صاحب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب ایک اور خطیب صاحب حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب اسا بڑا ٹل لایا مولانا عبداللہ نثار صاحب ادوں مان گیا بھی میں آخری تقریر کراں گا سانو مولویاں گالاں کڈیاں علامہ صاحب نو گالاں کڈیاں یزدانی صاحب نو گالاں کڈیاں نثار صاحب پتہ کی کہندے نے کھلوندے آ سارے یہ سارے مولوی بیوقوف نے اصا سارے جنہیں نے تقریر کی اس آخیا میرے تو پہلے جن تقریر کرتے ہیں سارے بیوقوف ہیں اس واسطے یہ اپنی طاقت ضائع نہ کرو تہاڈی طاقت کی سانو بڑی لوڑ ہے اس واسطے کہ بریلویوں کے خلاف جنہ مولویاں سانو گالاں کڈیاں نے انہاں دے خلاف زور لان دی کوئی لوڑ نہیں اللہ دی قسم بریلوی ہونے واسطے بیوقوف ہونا ضروری ہے اینی گل ہی کر یہ دیکھو نا انہیں آخر ہوئے مکاؤ سارا پنڈ کہے یارو جڑا لال رمال والا مولوی سی وہ بڑا خطرناک انہیں تو سواگا پھیر چھڑے آخری گل میں تمہیں سنانا چاہنا تھوڑے کو اجازت چاہنا گلگشت کالونی دا جلسہ بڑا بے مثال جے اج دا پروگرام بڑا با کمال جے بس منظور تھے گل مکا دور 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 نہ تو جا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہاں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کل وہی جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء مسجد مدنی برکت پورہ دے اندر مولانا رانا شفیق پسروری صاحب مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اور خطابات فرمان گے کیوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دا سینہ بڑا کھلا ہے تسی سانو اجے جان دے نہیں ساڈا سینہ کیڈا کھلا ہے انہاں نوں سنن واسطے جایا جے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اگلے دن ایک مولوی صاحب نے میرا اشتہار کسی نے دیتا اعلان کرو چوک کے ماریا پر انہیں کہا لے پر میں نہیں یہ اعلان کروں دعا کرو اللہ مولویوں سے حوصلہ پیدا کرے کچھ ویسے مولویوں کے بارے اج تو بعد تمہیں بیان بھی دین کی ضرورت کوئی نہیں ہوں جیڑا دنیا تو جانا جائے گا نا اللہ تمہیں بخاندہ جائے گا اے میرا کنا یار سی اے میرا کنا یار سی اے میرا کنا ساری موت کا انتظار کرو میرا اللہ تمہیں سارے بخا دے گا یہ میری دوستی کنی سی یہ کنی سی یہ کنی سی ابتدا ہو گئی ہے قاری عبد المتین اصغر تو اگے اور سلسلہ جاری رہے گا دعا کرو اللہ پاک اسلام تے زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان تے کرے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء میں فیصلہ آباد دی اہل حدیث یوتھ فورس قیادت نو مبارک دینا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصلہ آباد دے علماء اور ذمہ داران نو مبارک دینا جڑے تشریف لے آئے نے جنہ دین نو اچا سمجھیا ہے اور تنظیم نو تھلے سمجھیا ہے جنہ قرآن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اچا سمجھیا ہے اور جماعت نو تھلے سمجھیا ہے تنظیم تھلے
اور دین اتنے، یہ ہوئی ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سانو دین نال ہمیشہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رانا علی حسن صاحب ساڈے برادر محترم بڑے پیارے بھائی 29 چک والے، انہاں دے ابو جان اج فوت ہو گئے نے، بڑے ہی اللہ دا ولی سی بندہ، بڑے ہی رب دا پیارا۔ میں 10 محرم نو جدو میری تقریر سی نا کلیم شہید کلونی، تو اس دن میں 29 چک تو تقریر کر کے آیا، اور رانا علی حسن صاحب دے ابو جان مینوں ملے تے فرماندے نے مولانا میں علی حسن نو نا مدرسے چھڈن جاندا سا، جدو پڑھ لیندا سی پھر میں لے کے آوندا سا، میرے دل دی خواہش سی ہے عالم دین اور حافظ قرآن بن جائے۔ مولوی جی آج تسی ساڈے پنڈ آئے ہو، میرے دل دی ایک خواہش ہے، میرے دل دی ایک تمنا ہے، دعا کرو اینو نال رکھو، یہ تقریر کریں، میں اپنی زندگی دے اندر یہ بیان سن لواں، یہ قرآن پاک اور حدیث پاک بیان کرے، یہ تقریر سنن تے بعد میرا اللہ مینوں مار لوے، مینوں ہور کسے شے دی لوڑ۔ اج علی حسن صاحب دے ابو جی فوت ہو گئے نے، بڑا ہی رب دا اللہ دا پیارا بندہ سی، دعا کرو اللہ انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں منور فرما، یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا اللہ تمام مہمانان گرامی، تمام معزز سامعین کرام اور میرے جیسا گناہگار عاجز انکسار بیکار آدمی، اللہ ساڈا اتنے اپنے گھر دے اندر حاضر ہونا اللہ جی نجات دا ذریعہ بنا دو۔ یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، یا اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔